اس تقریب کا اہتمام مہجور فاؤنڈیشن اور کلچرل اکیڈمی کے باہمی اشتراک سے ہوا، اور اس تقریب میں دراصل یہ تقریب جو ہے یہ مہجور کی برسی کے سلسلے میں ہوئی ہے، تو اس میں مہجور شاہ صاحب کی شخصیت، ان کے ادبی کارناموں، ان کی شاعری پر روشنی ڈالی گئی، انہیں یاد کیا گیا کہ انہوں نے کس طرح کا کنٹریبیوشن دیا ہے کشمیری زبان اور ادب کو۔ اب چونکہ مہجور صاحب نے جس دور میں شاعری شروع کی تھی کشمیری زبان میں، تب تو کوئی کشمیری پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ بہت بڑی پرابلم تھی ان کے لیے۔ آج کم سے کم اتنا ہے کہ اگر آج کوئی شاعر شعر لکھتا ہے، کوئی پڑھنے والا ہے۔ صوفی شاعری کو ہم اگر بغور اس کا مطالعہ کریں، صوفی شاعری کی جو اہم بات ہے، اس کا جو اہم پہلو ہے، وہ آپ کو دنیائی شور شرابے سے الگ کرتی ہے، بلکہ آپ کو تنہا پسند بناتی ہے، جی ہے نا، بلکہ کہیں کہیں غار نشین بنانے کی ترغیب دیتے ہیں، جی ہے نا۔ تو اس وقت جب مہجور صاحب نے دیکھا ان کے دور میں جو صوفی شاعر ہوئے تھے، آج زرگر صاحب تھے، سمد میر صاحب تھے وغیرہ تھے، یا اس سے پہلے جو تھے صوفی شعراء شمس فقیر وغیرہ، تو وہاں اکثر وہ دیکھتے تھے کہ یہ تو تنہا سماج سے بالکل الگ تھے، انہیں یہ کوئی فکر نہیں تھی کہ کشمیر جل رہا ہے، کشمیر کے لوگ ظلم و ستم سے مر رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کم سے کم ان کے درد کو آواز دینے والا تو کوئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے شاعری شروع کی، اس میں ایک انقلاب کی آواز نہیں ہو رہا ہے، جیسے ہمارا یہ فاؤنڈیشن ہے، جی ہم تو ہر سال پروگرام کرتے ہیں، بالکل سرکاری سطح پر تو اتنا نہیں ملا، حالانکہ اس کے باوجود مہجور صاحب کے لیے بہت کچھ کیا گیا، مطلب پہلا شاعر ہے جنہیں اسٹیٹ فیونرل دیا گیا جب ان کی مطلب موت ہوئی، تو ان پر فیچر فلم بنی، ان پر ڈاک ٹکٹ گورنمنٹ آف انڈیا نے جاری کی، کافی امتیازات ہیں ان میں، ہے نا، کے لیے بہت